السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں ایک ہارر سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. لیکن دوستو یہ ایک فلم تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ فلم جو ہے اس کا نام بھول گئی ہوں، اور میں نے کافی تلاش کیا یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، لیکن مجھے نہیں ملا. ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک چیز کا نام بھول جاتی ہو تو پھر کیسے آپ جو ہے ڈھونڈ سکتی ہو. اتنی دیر ساری فلمیں ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، نیٹ پہ اٹھا کے، تو مجھے نہیں مل رہی. میں نے بہت ساری آپشن دیے لیکن مجھے نہیں ملا یہ فلم. دوستوں میں چھوٹی تھی، چھوٹی تو نہیں تھی خیر، لیکن اسی طرح فرسٹ 9th 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی میں. تو میں نے ایک فلم دیکھی تھی. اس فلم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ کافی ضدی ہوتا ہے، جس طرح ہوتے ہیں نا ضدی بچے. تو پہلے مجھے لگا فلم جب میں دیکھ رہی تھی، تو خیر میں نے بہت پہلے دیکھی، تو اس لیے اگر کچھ مسٹیک ہو رہی اور آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو پلیز ایسا نہیں سوچے کہ میں نے جھوٹ بولا. لیکن اس وقت جب میں یہ فلم دیکھ رہی تھی دوستو، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بچہ کچھ بیمار سا ہے. تو اس کی امی جو ہے باہر سے آتی ہے، اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح، جس طرح بچوں کا واکر ہوتا ہے نا، اس میں بچوں کو بٹھاتے اور پھر کھانا پیش کرتے. واکر میں اپنا ایک وہ ہوتا ہے ٹرے، تو اس طرح ایک بہت بڑی کرسی اس کی ہوتی ہے اور اس میں ایک ٹرے ہوتی ہے. تو وہ اس کے سامنے لائی جاتی ہے اور اس کی امی اس پہ کھچڑی وغیرہ کچھ پکاتی ہے یا کھیر شاید. تو وہ بچہ بہت ضد کرتا ہے، چمچ وغیرہ ادھر ادھر گراتا ہے کہ نہیں یہ نہیں. خیر اس کی امی بیچاری جو ہے کافی جو ہے اس کی کیئر کرتی ہے، چاہے وہ بچہ کتنا ہی ضد کیوں نہ کرے، بس وہ کرتی رہتی اس کی. اور جو ہسبینڈ تھا وہ کسی دور کسی شہر میں، یا شاید کیونکہ میں چھوٹی تھی مجھے بھول گیا ہے کہ وہ کسی ملک میں تھا یا کسی شہر میں، تو وہاں کسی جاب کے سلسلے میں ہوتا ہے. تو اپنی وائف اور بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے وہ. تو وہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے. اچھا اب سٹوری شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگوں نے دیکھی یہ فلم تو ضرور کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کرے کس کا نام کیا تھا اور یہ کس قسم کا تھا. یعنی میں مسٹیک کر رہی ہوں یا مطلب ایسا ہی تھا. تو وہ جو عورت تھی وہ اپنے بچے کو کسی مارٹ میں، جس طرح میگا مارٹ وغیرہ جہاں سے ہم سودا وغیرہ لاتے ہیں، اس میں لے کے جاتے ہیں. تو ایک مال ہوتا ہے، تو یہ بچہ وہاں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کی امی منع کرتے یا کہتی ہے کہ یہ ایسا نہیں، تو وہ بچہ اپنی ضد پہ آ جاتا ہے اس طرح اور ساری چیزیں گرانے لگتا ہے. تو وہاں ایک سویپر بہت سارے سویپر ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک عورت سویپر ہوتی ہے جو کہ اس بچے سے کچھ کہتی ہے ایک لینگویج میں. تو وہ بچہ ڈائریکٹ سٹاپ ہوتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے. وہ اسے اپنی زبان میں یہ بھی کہتی ہے کہ یہ چیز رکھو، یعنی یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یا یہ تمہاری نہیں ہے، یہ کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے اس طرح. تو وہ بچہ اس کی بات بہت جلدی مان لیتا ہے. تو اس کی امی جو ہے بیچاری اس سویپر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس بچے کو. تو وہ اس سویپر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ان سے کیا کہا کہ یہ مطلب. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی ایسا تھا. تو پھر میں نے اپنے بیٹے، بس وہ پتہ نہیں کوئی کہانی وغیرہ بنا کے اس کے سامنے پیش کرتی کہ میرا بیٹا بھی ایسا تھا، پھر میں نے اس کی اس طرح خیال کیا، یہ کیا وہ کیا یہ کیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ جو بچے کی امی ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنا ایڈریس دے اور یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، آپ آ کے مطلب یہاں سویپنگ نہیں کریں، میں تمہیں اس سے کئی زیادہ پیسے دوں گی، آپ میری مطلب بیٹے کی جو ہے کیئر کریں. کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی، تنگ آ گئی تھی. وہ بچہ بہت عجیب حرکتیں کرتا تھا، اس لیے میں کہتی ہوں دوستوں کہ وہ کچھ بیمار سا تھا اور باتیں وہ بالکل نہیں کر سکتا تھا. وہ بچہ بس صرف سنتا تھا، اور مطلب کھانا بھی مطلب اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے سے ہوتے تھے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ شاید بیمار تھا یا بہت ضدی تھا. تو وہ جو سویپر تھی وہ 2-3 دن بعد اس لڑکی کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو لڑکی کی امی ہے اس کے گھر، اور اپنی مطلب ساری جو ہے بات ڈن کرتے ہیں، اور اس بچے کی وہ ایک قسم سے خادمہ بن جاتی ہے. اس بچے کو ڈیل کرتے ہیں، مطلب اس کی امی اسے کہتی کہ اسے ٹھیک کرو، یعنی جس طرح تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے اور جو محنت کی ہے میں آپ کو اس کے پیسے دوں گی، آپ میرے بیٹے پہ توجہ دیں. اور اس کی جو یہ ضد وغیرہ اور جو یہ کھانے میں بہت ضد کرتا ہے اور
تنگ کرتا ہے اور نارمل بچوں کی طرح حرکتیں بالکل نہیں کرتا، بالکل اب نارمل سا ہے، تو اس کو ٹھیک کرے۔ تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک کرتی ہوں، تو وہ عورت بس ڈیوٹی پر لگ جاتی ہے۔ اب اس عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اس بچے کو دوستوں ہینڈل کرتی ہے۔ وہ بچہ بہت حد تک یعنی اس کے قابو میں آ جاتا ہے 2-3 دن میں۔ وہ عورت، وہ جو بچے کی ماں ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اتنی زیادہ عمر کی نہیں ہوتی، وہ حیران ہوتی ہے کہ یار میرا بیٹا ہے، میری کوئی بات، بچے اپنے ماں سے بہت قریب ہوتے ہیں نا، تو میری کوئی بات اتنی جلدی نہیں مانتا، میرے ساتھ ضد کرتا ہے، مجھے کافی مطلب تنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس عورت میں ایسا کیا جادو ہے کہ مطلب میرا بچہ اتنا دن بدن جو ہے اس کی بات مانتا ہے اور ضد نہیں کرتا اور ہنستا ہے اور کھیلتا ہے اور مطلب نارمل بچوں کی طرح بیہیویئر اس نے شروع کے۔ خیر وہ خوش ہوتی ہے اور اس بات کے زیادہ پیچھے نہیں جاتی، بس اپنے کاموں میں لگ جاتی اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی کہ ہمارا بیٹا جو ہے بہت زیادہ مطلب اس نے وہ ساری بات بتاتی ہے کہ میں نے ایک عورت کو جو ہے رکھا ہے، تو وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ بچہ ہمارا بہت حد تک ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کا ہسبینڈ آتا ہے، وہ اس عورت سے بھی ملتا ہے اور اسی طرح وہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے کافی نارمل ہو چکا ہے۔ خیر وہ پھر چلا جاتا ہے اور اس طرح یہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوستوں پھر کیا ہوتا ہے اس فلم میں کہ ایک دن یعنی کچھ عجیب واقعات شروع ہو جاتے ہیں اس عورت کے ساتھ جو بچے کی امی ہے۔ وہ بیٹی ہوتی ہے تو اچانک اس کے کان میں گدگدی ہوتی ہے، تو وہ اپنے کان میں انگلی ڈالتی ہے تو وہاں سے کچھ جانور نکالتی ہے، تو وہ حیران ہوتی ہے، لیکن اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے جیسے وہ نیند دیکھ رہی ہو، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کیونکہ وہاں کوئی جو ہے اسے لال بیک وغیرہ جیسے اس کے کان سے نکلتا ہے، تو پھر کوئی لال بیک وغیرہ نہیں ہوتا۔ خیر وہ اسے محض اپنا خیال سمجھتی ہے، لیکن دوستوں پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ واقعات کافی بڑھ جاتے ہیں جو کہ میں بھول چکی ہوں۔ میں نے کہا نا یہ فلم میں نے بہت پہلے دیکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ تو دوستوں وہ پھر عجیب بیہیویئر دیکھتے کہ اس کا بیٹا تو ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو رویہ اپنی امی کے ساتھ تھا وہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ وہ صرف اس کی جو اس نے جو میٹ رکھی ہوتی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ صرف اس کا جو بیہیویئر ہے ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر آرام کرتی ہے، تو وہ عورت اس کے لیے چائے وغیرہ بھی لاتی ہے، لیکن وہ چائے میں کچھ ملاتی رہتی ہے اکثر۔ اور ایک دن وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، ناشتے کے ٹیبل پہ آتی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں شروع کرتی ہے، تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چائے نہیں پیوں گا۔ تو وہ عورت کسی اور لینگویج میں، جس طرح اس نے مارٹ میں کسی اور لینگویج میں اس بچے کو سمجھایا تھا، کسی اور لینگویج میں اس سے کچھ کہتی ہے تو وہ بچہ مان لیتا ہے۔ تو پھر کچھ دیر بعد وہ عورت اس کے کان میں اور بھی بہت ساری باتیں کسی اور لینگویج میں کرتی ہے، اور پھر ایسے ہی اس بچے کی امی کو دیکھتے اور ہنستی ہے کہ میں نے سمجھایا ہے اس کو، اب یہ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ تو اس جو بچے کی امی ہے اسے شک ہوتا ہے اس عورت پہ کہ کچھ تو گڑبڑ ہے اس عورت میں، یعنی یہ میرے بچے کا خیال نہیں رکھ رہی بلکہ اسے کسی اور راستے پر ڈال رہی ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے فرینڈ سے یہ بات شیئر کرتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ جب آپ مطلب کھانے کے ٹیبل پر جاتی ہے تو اپنا موبائل اپنے پاس لے کے جاؤ، اور اس عورت سے پوچھو کہ تم کون سے زبان میں اس کو سمجھاتے ہو تو وہ تمہیں بتائے گی۔ خیر اس عورت نے پہلے بھی بتایا ہوتا ہے کہ میں فلاں لینگویج میں، مطلب چائنیز ہے، پتہ نہیں کچھ لینگویج بتاتی ہے، میں بھول گئی ہوں، کہ اس میں ان سے بات کرتی ہوں تو یہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی میں بھول گئی ہوں کہ اس بچے کو کیسے سمجھ آتی ہے اس کی لینگویج، شاید اس کی بھی اس نے کچھ دلائل پیش کی ہوگی۔ خیر وہ اپنے پاس موبائل لے کے جاتی ہے، اور جو فقرہ وہ اس کے بچے سے کہتی ہے نا، وہ فقرہ جلدی جلدی وہ لڑکی اس موبائل کو دیتی ہے اس ڈکشنری میں، تو اس کا جواب بہت غلط آتا ہے کہ تمہاری ماں ایک ڈائن ہے، اس کی بات بالکل نہیں مانو، یہ بہت غلط ہے، یہ تم سے تمہاری مرضی کے کام نہیں کراتی، اس کی جو ہے بالکل بات نہیں مانو، یہ تمہارے ساتھ ظلم کرتی ہے، یہ بہت غلط باتیں اس میں لکھی ہوتی۔ تو اس کے بیچارے کی آنکھیں نکل آتی ہے کہ یہ کس قسم کی میٹ میں نے رکھی ہے۔ خیر
عجیب و غریب واقعات بھی ساتھ ساتھ میں ہوتے ہیں بچوں اس گھر میں، یعنی کہ بہت ڈراؤنے سے، جو کہ میں بھول گئی ہوں کیونکہ اور میں شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ لوگ خود یہ فلم دیکھیں کہ میں مسٹیک نہ کروں، اس لیے رات میں بھی کچھ عجیب سے واقعات اس میں ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی جاگ رہی ہوتی ہے اور اچھا یہ دیکھتی ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور اس کے سینے میں چھری گھماتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو اسے کچھ جادو وغیرہ تو خیر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کچھ تو یہ عورت کر رہی ہے۔ تو پھر ایک دن خیر لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے، ایک دن اس کا ہسبینڈ اسے فون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تو یہ عورت آ کے اس لڑکی سے کہتی ہے کہ تمہارا شوہر کسی اور لڑکی میں انوالو ہے، اگر تم خفا نہ ہو تو میں تم سے ایک بات شیئر کروں کہ تمہارا شوہر وہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو ہے، تو یہ اس پہ کافی چیختی چلاتی ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، لیکن دوستو واقعی جب یہ اسے فون کرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے میں کس کے ساتھ انوالو ہوں گا، میرا کام لیپ ٹاپ وغیرہ، تو جیسے ہی وہ فون بند کرتی ہے تو سین مطلب اب اس لڑکے کا سین دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی وہاں کھڑی ہوتی ہے اور جب فون آف ہوتا ہے ویڈیو کال ہوتی ہے تو وہ واپس آ کے اس کے ہسبینڈ سے مطلب اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور دونوں ہنستے ہیں، یعنی کہ اس عورت نے صحیح انفارمیشن اسے دی ہوتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ کسی اور میں انوالو ہے، تو پھر سین یہاں سے بھی سین جو ہے بدل جاتا ہے، یعنی تبدیل ہوتا ہے کہ وہ فون کرتا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو یہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ پپا گھر آ رہے، تو وہ عورت کیا کرتی ہے اس کے مطلب وہ جیسی گھر آتا ہے نا تو یہ اسے سر پہ مارتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی اس گھر میں یہ میٹ جو ہے لے کے آتے کہ یہ میرا بیٹا یہ بھی آپ لوگوں کی خدمت کرے گا، آپ لوگ کے گھر کی صفائی وغیرہ صحن صاف کرے گا، گھاس واس جو ہے اس کو کاٹے گا، تو وہ لڑکی اس کو بھی نوکری پر رکھ دیتی ہے۔ پھر جب اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو دونوں ماں بیٹا مل کے اس کو مار دیتے ہیں اور ایک صندوق میں بند کرتے ہیں، تو وہ لڑکی وہاں سو رہی ہوتی ہے جو کہ اس بچے کی ماں ہے، تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے میرے ہسبینڈ کو مارا ہے، تو یہ بھاگ کے آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ آیا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے تو اب ایسا لگا جیسے وہ آیا ہے، تو اور یہ کیا ہے صندوق میں، تو یہ کہتی ہے کہ پرانا سامان اسٹور میں لے کے جا رہے بکس وغیرہ ہے، تو یہ کہتی ہے اچھا، اصل میں وہ بکس وغیرہ نہیں تھی بلکہ اس کے ہسبینڈ کی مطلب قتل کرتی ہے اور اس صندوقچی میں بند کر کے اسٹور میں لے کے جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو نشہ دیتی ہے اور اس کی جو ہے ڈیلیوری کرواتے ہیں خود، اور بچہ جو ہے اس بچے کو اور اس کے بڑے بچے کو جو کہ اس کے لیے رکھا گیا تھا اس میٹ کو، اسے وہاں سے فرار ہوتے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ، اور وہ لڑکی جو ہے وہ چیختی چلاتی ہے اور مطلب وہ نشے میں ہوتی ہے، جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہوتی ہے، یعنی آپریشن کر کے چھوٹا سا، پھر وہ ظاہر سی بات ہے نہیں اٹھ سکتی جب آپ کا اتنا مطلب آپریشن ہو جاتا ہے، تو وہ چیختی ہے چلاتی ہے لیکن کچھ نہیں، تو اور وہاں میرے خیال میں اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ اگر آپ لوگوں نے یہ فلم دیکھا ہو تو ضرور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کرتی، اس میں یہ کیا تھا، مجھے تو اس کی بالکل اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی، اور اب مجھے اکثر شدت سے یاد آتے ہیں اس کے سین جو کہ میں شیئر نہیں کر سکتی، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، بہت اچھا سا فلم تھا، فیملی فلم تھا، کوئی ایسا ویسا سین نہیں تھا اس میں، اور بہت ڈراؤنی بھی تھا، ہارر بھی تھا، لیکن مجھے نام جو نہیں مل رہا، میں نے بہت بہت سرچ کیا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے میرے پاس نام نہیں ہے تو یوٹیوب مجھے کیا دے گا اس کے لیے تو اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو ضرور مجھے نام بتائیں، اور ایک اور فلم بھی ہے جس کا نام مجھے پتہ ہے لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس فلم میں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اوکے، آج کے لیے بس اتنا ہے، اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز 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 آئی ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو سو مچ۔